الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں. ان آیات کریمہ پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے اور یہ آیات 196 تا 200 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت، 196 تا 200 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت اور 200 آیات پر سورہ آل عمران کی تکمیل ہوتی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین، ان لوگوں کا، تقلب چلنا پھرنا، کفروا جو کافر ہیں، فی البلاد شہروں میں، متاع نفع ہے، قلیل بہت تھوڑا، نفع حاصل کرنا ہے بہت تھوڑا، ثم پھر مأواہم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے
ربہم اپنے رب سے، لہم ان لوگوں کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہل ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغات میں، نزلم مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے، وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن البتہ ایسے لوگ بھی ہیں، یؤمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر، انزل جو اتاری گئی، الیکم تمہاری طرف، وما اور اس چیز پر بھی، انزل جو اتاری گئی، الیہم ان لوگوں کی طرف، خاشعین ڈرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، خاشعین خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، للہ اللہ سے، لا یشترون نہیں خریدتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان لوگوں کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سریع الجلد حساب لینے والے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنوا اصبروا تم صبر کرو، وَاسْقَابِرُوا اور حق پر ڈٹے رہو، وَرَابِطُوا اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم لوگ ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان والوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ تو ان آیات کریمہ اور ان قبولیت کی خوشخبری سنا کر انہیں اجر عظیم کی خوشخبری بھی سنائی، اور جنت کے باغات و محلات و اچھے ٹھکانے کی بھی خوشخبری سنائی۔
اور پچھلی آیات کریمہ واللہ عندہ حسن الثواب یہاں پر آ کر مکمل ہوئی کہ اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے، اچھا ثواب ہے، اجر ہے۔ تو یہاں پر آ کر آیت کریمہ کی تکمیل ہوئی تو اللہ رب العزت کے ہاں جو کچھ ہے وہ دنیا ما فیہا سے عظیم ہے، دنیا ما فیہا سے عظیم ہے۔ تو دنیا کی حیثیت اللہ کی نظروں میں ایسی بھی نہیں کہ جیسا کہ ایک شخص ریت کے ٹیلے پر گھر بنائے ریت کا، اور وہ گھر ذرا سی کوئی چیز لگی اور وہ گر گیا، اس کی جس طرح کوئی حیثیت نہیں ہوتی، محض ایک کھلونا ہوتا ہے ایک بچے کے لیے جو ریت کے ٹیلے پر بھیگی ہوئی ریت میں پاؤں دبا کر اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے، سمجھتا ہے یہ میرا گھر بن گیا۔ تو اللہ کی نظروں میں اس جیسی بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہترین ہے۔ اسی وجہ سے کل میں نے آپ احباب کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ساری دنیا کو، ساری کائنات کو، سارے جانوروں کو، سارے کیڑے مکوڑوں کو، زمینی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، سمندری مخلوق ہو، خشکی کی مخلوق ہو، جنگلات کی مخلوق ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو میرا رب دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے۔ تو اللہ کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، نعمتوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد سمندر سے ایک بوند سوئی کے ناکے پر لگ آتی ہے، اور سمندر کے پانی میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ کم بھی ہوا ہے، لیکن کچھ کم تو ہوا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر دوسرے حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا کہ اگر اللہ کے سامنے تمام مخلوقات، زمینی مخلوقات، آسمان کے مخلوقات، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جانور، اور جو ہے سمندری، آسمانی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے درمیان، زمین کی تہوں کے درمیان، آسمان کی بلندیوں میں، آسمان کے خلا میں، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، مخلوقات ہیں، اور وہ سب اللہ کے حضور حاضر ہو کر ایک میدان میں اپنی خواہشات کا اظہار کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، تو ان کی خواہشات کی انتہا ہو جائے گی، اور اللہ ان کو دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، دیتا چلے جائے۔ یہ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ دیتا دیتا نہ تھکے گا، نہ ہی اس کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی۔ تمام مخلوقات کو ان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے بعد بھی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانی کے اندر ڈبویا جائے اور اس پر جو پانی لگ کر اس میں جو کمی پیدا کرتا ہے سوئی میں، سمندر میں، تو اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات اس قدر اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اب کافروں نے یہ کہنا شروع کیا، اب میں اگلی آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ کافروں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں، تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بھئی کیسے راضی ہے؟ تمہارے پاس پہننے کے لیے پگڑی نہیں، تمہارے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے اشیاء جو ہے خوراک نہیں، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کا سامان مہیا نہیں، تم کہتے ہو ہمارا رب راضی ہے۔ کیسے تم سے تمہارا رب راضی ہے؟ اللہ تو ہم سے راضی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء
کے خزانے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس محلات ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بنگلے ہیں، ہمارے پاس کارخانے ہیں، ہمارے پاس فیکٹریاں ہیں، ہمارے پاس تجارتی سامان ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تو ہم سے راضی ہے۔ اگر تم سے راضی ہوتا تو تمہیں یہ چیز دیتا، تمہیں فقیر نہ بناتا، تمہارے قدموں سے جوتے نہ چھینتا، تمہارے سر سے پگڑی نہ چھینتا، تمہیں پہننے کے لیے لباس دیتا، تمہارے جسموں سے لباس نہ چھینتا، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیتا، تم سے گھر نہ چھینتا، تو اللہ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہے۔ تو میرے رب نے پھر مسلمانوں کے دفاع میں قرآن اتارا اور بتلایا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا، ان لوگوں کا پھرنا، ان لوگوں کا رہنا، ان لوگوں کا سہنا، ان لوگوں کے گھر، ان لوگوں کے مکانات، ان لوگوں کے محلات، ان لوگوں کے جہاز، ان لوگوں کے بحری بیڑے، ان لوگوں کے جو ہے قیمتی اثاثے، ان لوگوں کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ان لوگوں کے قیمتی لباس، ان لوگوں کی قیمتی گاڑیاں، ان لوگوں کی عہدے، ان لوگوں کی صدارتیں، ان لوگوں کی وزارتیں، ان لوگوں کی بادشاہیں، فرمایا لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، کن لوگوں کا چلنا پھرنا، کافرون، جو کافر ہیں، فی البلاد، شہر میں نہیں، شہروں میں، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ملکوں میں جگہ جگہ تمہیں کافر نظر آئیں گے، جگہ جگہ تمہیں اللہ کے باغی نظر آئیں گے، جگہ جگہ تمہیں اللہ کے دشمن نظر آئیں گے، جنہوں نے کفر اختیار کر کر اللہ سے دشمنی لی، جنہوں نے شرک کر کر اللہ سے دشمنی لی۔ تو فرمایا ان کافروں کا چلنا پھرنا، ان کافروں کی ٹھاٹ باٹ، ان کافروں کے محلات، ان کافروں کے قیمتی اثاثے، ان کافروں کے قیمتی لباس، ان کافروں کے قیمتی محلات، ان کافروں کے قیمتی محلات کی ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا ان کی حقیقت کیا ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑا نفع ہے۔ یہ چاہے ان کے پاس بحری جہاز ہوں، بحری بیڑے ہوں، اور گھوڑوں کی لامحدود تعداد ہو، ان کے پاس قیمتی زیورات کے خزانے ہوں، ان کے پاس جواہرات کے خزانے ہوں، ان کے پاس ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو، ان کے پاس دنیاوی عیش و آرام ہو، ان لوگوں کے پاس جو ہے قیمتی محلات ہوں، شان و شوکت والے محلات ہوں، ان کے پاس عہدے ہوں، ان کے پاس وزارتیں ہوں، تو یہ سب کچھ متاع قلیل، بہت تھوڑا نفع ہے، بہت تھوڑا نفع ہے۔ پوری دنیا کی حکومتیں ان کے پاس آ جائیں پھر بھی کیا ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑا نفع ہے، بہت تھوڑا نفع ہے۔ فرمایا پھر یار کتنے دن رہ لیں گے دنیا کے اندر، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، کتنا عرصہ یہ دنیا کے اندر رہ لیں گے؟ فرمایا آخر کار موت ہے، آخر کار موت ہے۔ موت ان سے ان کے محلات کو چھڑا دے گی، موت ان سے ان کی وزارتیں چھڑا دے گی، موت ان سے ان کے قیمتی اثاثے چھڑا دے گی، موت ان سے ان کی قیمتی زندگی کو چھڑا دے گی، موت ان سے ان کو جدا کر دے گی، ان کے خزانوں سے، ان کے محلات سے، ان کے کارخانوں سے، ان کی فیکٹریوں سے، ان کے قیمتی لباس سے، ان کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے، ان کی قیمتی گاڑیوں سے، ان کے ہر چیز سے ان کی موت ان کو جدا کر دے گی۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا ان کافروں کے لیے پھر یہ ہے، ثم مأواہم جہنم، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، جوتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، پگڑی سر پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، گھر نہیں، کوئی بات نہیں، قیمتی اثاثے نہیں، کوئی بات نہیں، گھوڑے اونٹ نہیں، کوئی بات نہیں، جواہرات و سونے چاندی نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس جو ہے دنیاوی عیش و آرام نہیں، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہیں اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے،
کیونکہ تمہیں تمہارے رب نے اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں تو اپنے لیے بنایا ہے، اللہ نے تمہیں تو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے جنت کو تمہارے لیے بنایا ہے، اللہ نے جنت کی رونقوں کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے دنیاوی تمام اشیاء کو، ضروریات زندگی کو تمہاری خدمت پر معمور فرمایا ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ تو ان کافروں کو لیے کیا ہے؟ اگر انہوں نے اپنے رب کی مان کر زندگی نہیں گزاری، ایمان نہیں لائے، اعمال صالحہ سے اپنے جسموں کو مزین نہیں کیا، اپنی روحانیت کو مزین نہیں کیا، اپنی جسمانیت کو مزین نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم سے بری کوئی چیز نہیں، جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں، جہنم سے نفرت نما کوئی چیز نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اور ان کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس جوتے نہیں، جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یا تن کو چھپانے کے لیے لباس نہیں، یا سر پر ڈالنے کے لیے پگڑیاں نہیں، یا جو اپنی غربت میں رہنے کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، راتوں میں قیام کر رہے، تہجد پڑھ رہے، 5 گانا نماز پڑھ رہے، رزق حلال کما رہے، جھوٹ سے بچ رہے، سچ کا ساتھ دے رہے، امانت اختیار کر رہے، صداقت کا ساتھ دے رہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر چکے، اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو بنا لیا، اپنی مرضیات کو بنا لیا، اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں دنیا کے اندر ہی، ان ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کے اندر ہی، ایسے لوگوں کے لیے نویدات ہیں دنیا کے اندر ہی۔ کیا خوشخبریاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا، میرے رب نے فرمایا ایسے لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے، ڈر کر اپنے رب سے زندگی بسر کر رہے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے، فرمایا لہم جنات، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے چلتی ہیں نہریں، بہتی ہیں نہریں، خواہ جو ان کے حسن کو بڑھائیں گی، ان کے حسن میں اضافہ کریں گی۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان محلات میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ کتنی خوشیاں کیوں نہ مل جائے، کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ مل جائے، کتنے عیش و آرام کیوں نہ مل جائے، لیکن آخرکار موت ہے، آخرکار موت ہے۔ موت تو ہر چیز کو چھڑا دے گی۔ فرمایا لیکن جنت میں تمہیں جو کچھ ملے گا، ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی تم نکلو گے نہیں۔ ایک مرتبہ وہاں کی رونقیں خوشیاں تمہیں مل گئی، پھر کبھی چھنیں گی نہیں۔ تمہیں کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا، کسی آفت اور مصیبت کے آنے کا خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایسی جنت ملے گی، ایسے باغات ملیں گے، ایسی تمہارے لیے نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی کہ تمہارے میزبان اللہ ہوگا اور تم اللہ کے مہمان ہوگے، اور پھر تمہیں اللہ نوازے گا، تمہارا اکرام کرے گا، تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں وہاں کی نعمتیں دے گا، کھانے پینے کے اشیاء دے گا، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور اللہ رب العزت مشک، عنبر، یاقوت اور جو ہے کافور کے محلات میں تمہیں بٹھائے گا، اور وہاں کی رونقیں ہی رونقیں ہوں گی، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، چھوٹنے کا غم نہیں، بڑھاپے کا غم نہیں، اور تکلیف کا غم نہیں، مصیبت کا خوف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مہمان نوازی تمہاری کریں گے کہ اس سے بڑھ کر تم نے کبھی ایسی کسی کی مہمان نوازی اختیار نہیں کی ہوگی، اور ایسا میزبان تم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا جیسا رب تمہارا میزبان بن کر تمہاری مہمانی کرے گا، نزلا من عند اللہ۔ تو آج دنیا کی زندگی میں تمہارا رب کل کے بعد آنے والی زندگی جو جنت کی صورت میں ہے اس سے باخبر کر رہا ہے، اس سے باخبر کر رہا ہے، اور بشارت سنا رہا ہے اہل ایمان کے لیے، اہل متقین کے لیے، اہل پرہیزگار کے لیے۔ فرمایا وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے دنیا کے برعکس، دنیا والوں کے برعکس، دنیاوی خزانوں کے برعکس،
دنیاوی قیمتی اثاثوں کے برعکس، دنیاوی ٹھاٹ باٹ کی زندگی کے برعکس، وما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے یاد رکھو، یقین کر لو اور دل کی آنکھوں کو کھول کر غور سے سن لو۔ فرمایا خیر، خیر تاکید کا صیغہ ہے، خیر بہتر ہے للابرار، نیک لوگوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، شروع سورت سے اب تک آپ، بلکہ شروع قرآن سے ہی بہت زیادہ تذکرہ آپ نے اہل کتاب کی تردید میں سنا، اہل کتاب کی تردید میں سنا، یہود و نصارہ کی تردید میں سنا، اہل کتاب کی جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، جن کو زبور ملی، ان کی تردید میں سنا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ بہت سارے جس طرح بدبخت تھے، ایسا نہیں کہ سب کے سب ہی 100% برے تھے، بلکہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اور فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اتاری گئی۔ قرآن کریم تشریف لائے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز پر بھی ایمان لائے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تورات اتری تو بہت سارے ایسے تھے جو تورات پر بھی ایمان نہ لائے، اور بہت ایسے، کچھ ایسے تھے جو تورات پر ایمان لائے۔ جب ایک زمانہ وہ تھا جب انجیل کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو بہت سارے ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بہت کم ایسے تھے جو ایمان لائے، بہت سارے ایسے تھے جو انجیل کی مضامین کو، اس کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، پس پشت ڈال دیا، لیکن بہت کم ایسے بھی تھے جو ایمان لائے۔ پھر تورات کا زمانہ گیا، انجیل کا زمانہ گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ گیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ گیا، تو تورات میں میرے رب نے کچھ نشانی بیان کی تھی، علامات بیان کی تھی قرآن کریم کی، اس امت کی، آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، تو نصارہ نے، یہود نے تورات میں پایا، انجیل میں پایا، کس کو پایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، علامات کو، قرآن کریم اس امت کی علامات اور خصوصیات کو۔ تو ان لوگوں نے مضبوطی سے اس بات کو تھام لیا، پکڑ لیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وہ لوگ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید، قرآن حکیم، فرقان پر کہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے اہل یہود میں، ایسے لوگ بھی تھے اہل نصارہ میں۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے کچھ یہ لوگ بھی تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پر حضرت جو ہے عدی بن حاتم، یہ چونکہ نصارہ میں سے تھے تو عیسائیت سے نکل کر مسلمان ہوئے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی بن جو ہے ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پر اور بہت سے صحابہ اکرام جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں سجایا اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی تمہاری طرف، یعنی قرآن کریم، وما انزل الیہم، اور اس چیز پر بھی جو اتاری گئی ان کی طرف، تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ فرمایا خاشعین للہ، ڈرنے والے تھے
ڈر اختیار کرنے والے تھے، خشوع اختیار کرنے والے تھے للہ، اللہ کے لیے۔ اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہ بیچا، انہوں نے اپنی تعلیمات کو نہ بیچا، انہوں نے اپنے اخلاق کو نہ بیچا، انہوں نے اپنی سچائی کو نہ بیچا۔ بہت سارے راہب ایسے بھی تھے، یہودی علماء ایسے بھی تھے، اور عیسائی النصارہ کے علماء ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر تورات کے مضامین کو بدل دیا، چند ٹکوں کی خاطر یہ جو ہے انجیل کے مضامین کو بدل دیا، اور لوگوں کے مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کیے، اللہ کے حکموں میں تبدیلیاں پیدا کر دی، تحریفات پیدا کر دی چند ٹکوں کی خاطر۔ تو فرمایا ایسے لوگ نہ تھے، اہل نصارہ اہل یہود میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے کہ جو ایمان بھی لائے، اور ایمان لانے کے بعد چند ٹکوں پر اپنے ایمان کو بیچا نہیں، اپنے ایمان کو بیچا نہیں، اپنی کتاب کو بیچا نہیں، اپنے مضامین کو بیچا نہیں، اللہ کے حکموں کو بیچا نہیں، اور حق پر ڈٹے رہے۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدا اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت کو، بیچا نہیں انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو انہوں نے بیچا نہیں۔ فرمایا اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اجرہم، اللہ کے ہاں اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا اجر ہے۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، جلد حساب لینے والے ہیں۔ جو اس کے لیے موت آ گئی، موت کے بعد حساب شروع ہو گیا۔ بس انسان جو زندہ انسان ہے، زمین پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے، یا غربت کی زندگی گزار رہا ہے، یا کفر پر زندگی گزار رہا ہے، یا اسلام پر زندگی گزار رہا ہے، یا معصیت کی زندگی گزار رہا ہے، یا جو ہے تقوی پر زندگی گزار رہا ہے، امیر ہے غریب ہے، امیر ہے غریب ہے، طاقتور ہے کمزور ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر رہا یا کفر پر عمل کر رہا، سنت پر عمل کر رہا یا بدعت پر عمل کر رہا، توحید کا پرستار ہے یا شرک کا پرستار ہے، جیسا بھی ہے، جس کے لیے موت آ گئی، بس اس زندہ دل انسان اور آخرت کے جو زندگی، اس کے درمیان ایک ہی چیز آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اور وہ ہے موت۔ ابھی موت آئی، حساب شروع ہو گیا، ابھی موت آئی، حساب شروع ہو گیا۔ تو موت آنے کی دیر ہے، ایسے پردے اٹھیں گے کہ انسان ہکا بکا رہ جائے گا، او ہو یہ کیا ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی لوگ بہت سارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مرنے والا مرتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے جب فرشتوں کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس زبان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اب اپنے پیاروں کو بتا سکے۔ فرشتے نظر آ گئے، اپنے پیاروں کو بتا سکے کہ مجھے آخرت کے میرے لیے پردے اٹھ گئے، وہ بتا سکے۔ اللہ اس کی زبان سے قوت گویائی کو چھین لیتا ہے، اب یہ سانسیں باقی رہتی ہیں، آنکھیں پھٹی رہتی ہیں، منہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ رہے اس کو لینے کے لیے، لیکن وہ کسی بتانے والے کو بتا نہیں سکتا، اور سننے والے اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر وہ کچھ بولنا بھی چاہے تو جس کے لیے موت آ گئی اس کا حساب شروع ہو گیا، اس کا حساب شروع ہو گیا۔ لیکن آج ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کسی کو یقین ہی نہیں ہے، کسی کو یقین ہی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں مردوں کو دفنا رہے، یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا اپنی کھیتی میں مصروف ہے، تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں مصروف ہے، دکانداری کرنے والا اپنی دکانداری میں مصروف ہے، اور دن رات گناہوں میں جو ہے ملوث ہونے والا اپنی معصیت کے اندر مصروف ہے، زندگی کے اس قیمتی اثاثے کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور اپنے بستروں پر آرام کرنے والے گرم گرم بستروں پر اپنی موت سے بے خبر ہے کہ کب موت آ پڑے، ٹوٹ پڑے، برس پڑے، اور میں جو ہے اس دنیا کو خیر باد کہہ کر خالق حقیقی سے جا ملوں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن ہے اور موت سے بے خبر ہے، جبکہ موت کو اپنی آنکھوں سے ہر دن دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم باخبر ہو جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ، آنکھوں سے اپنے نیند کے پردوں کو اٹھا لو، نیند کی غفلت کو اٹھا لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا،
تم صبر اختیار کرو۔ صبر کس طرح کرنا ہے؟ حق پر ڈٹ کر۔ صبر کس طرح کرنا ہے؟ عبادات پر جم کر۔ صبر کس طرح کرنا ہے؟ تکالیف آ جائیں ان پر صبر کرنا ہے، حق پر ڈٹ کر صبر کرنا ہے، عبادات میں دوام پیدا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزے رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی جو ہے نوافل پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی تہجد پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ فرمایا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور فرمایا یہ لمحہ ایسا ہے پوری دنیا کی طاقتیں جو ہے اپنا خزانے خرچ کر کر بھی ایک ایک سانس جو گزر رہا ہے اس کو دوبارہ سے واپس لے کر نہیں آ سکتے۔ فرمایا لہٰذا تم قدر کرو اپنی زندگی کی سانسوں کے، قدر کرو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی۔ فرمایا صبر کے ساتھ زندگی گزارو، استقامت کے ساتھ زندگی گزارو، نیکی اور تقوی پر زندگی گزارو۔ فرمایا دنیا میں مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائیں، تکالیف آ جائیں تو ان پر بھی صبر کرو اللہ کے لیے کہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے۔ عبادات تم کر رہے ہو تو عبادات میں دوام اختیار کرو، ایسا نہیں کبھی چھوڑ دیا کبھی کر لیا، تو دوام اختیار کر کر صبر کرو، اور تقوی پر صبر کرو، توحید پر صبر کرو، اور نبی کی سیرت کو اپنانے کے ساتھ صبر کرو۔ تو استقامت اختیار کرنا، اپنے دل پر اپنے نفس پر قابو پانا، کنٹرول کرنا کہ میرے جو کچھ کرنا اپنے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے، رب کے رضا کے مطابق کرنا ہے، مرضی سے کچھ نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَصَابِرُوا، حق پر ڈٹے رہو، حق پر ڈٹے رہو، حق پر ڈٹے رہو۔ کبھی ایسا نہ ہونا کہ تم حق سے پھر جاؤ، بدعات کا شکار ہو جاؤ، کفر کو اختیار کر لو، شرک کو اختیار کر لو، ایسا نہ کرنا، بلکہ حق پر ڈٹ جانا۔ وَرَابِطُوا، اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کر لو۔ کچھ سرحدیں، ایک سرحد وہ ہے جو آپ کی سرحد آپ کے ملک کی ہے، آپ کی جو ہے وطن کی ہے، اس سرحد کو بھی مضبوط کرو، افواج کے ذریعے سے، اسلحہ کے ذریعے سے، ایٹم بم کے ذریعے سے، توپوں کے ذریعے سے اور فوج کے ذریعے سے، جس طرح ہو سکے بن پڑے اپنی جو ہے سرحدوں کو بھی محفوظ کرو۔ اور ایک سرحد وہ ہے جو انسان کے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، توحید کی سرحد، ایمان کی سرحد، اسلام کی سرحد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے اپنے ایمان کی سرحد کو کمزور کر بیٹھو، اپنی توحید کی سرحد کو کمزور کر بیٹھو اور بدعات کا شکار ہو جاؤ، اور جو ہے عقائد میں دراڑیں پڑ جائیں اور عقائد میں کمزور پڑ جائے، اور تم جو ہے کفر اختیار کر لو، شرک اختیار کر لو، معصیت کو شکار ہو جاؤ۔ تو فرمایا اپنے عقائد کی سرحد کو بھی مضبوط کر لو، عقائد کی سرحد کو بھی مضبوط کر لو۔ ورابطو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن کی سرحدوں کو بھی اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو بھی مضبوط کر لو، باندھ لو مضبوط طریقے سے، اور اپنے توحید کی عقائد کی سرحد کو بھی مضبوط طریقے سے باندھ لو۔ فتنوں کا دور ہے کہ فتنوں میں پڑھ کر اپنے عقائد کے اندر دراڑیں پیدا نہ کر بیٹھنا کہ جس سے تم دین سے دور ہو جاؤ، کفر اور شرک اور باطل کا طرف تمہارا رجحان ہو جائے۔ فرمایا واتقوا اللہ، جب تم صبر کر لو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اپنی سرحدوں کو، عقائد کی سرحد اور سلطنت اسلامیہ کی سرحد کو مضبوط کر لو، اس کے بعد کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہوگے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ فلاح ایسی ہے، دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، خزانے آ جائیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی آ جائے، وزارتیں آ جائیں، خزانے آ جائیں اور صدارت آ جائے، اور فرمایا دنیا مافیا کی تمام جو ہے رونقیں اور شان و شوکت پیدا کرنے والی اشیاء تمہارے قبضہ قدرت میں آ جائیں، تو یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن تم سے چھوٹ جائیں گی۔ فلاح اسے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ تمہیں مل جائے، وہ کبھی تم سے جدا نہ ہو، وہ کبھی تم سے چھوٹے نہ، وہ کبھی تم سے بے وفائی نہ کرے، اور وہ فلاح ہر ایمان والے کو، ہر تقوی اختیار کرنے والے کو ملے گی کل قیامت کے دن، جنت کی صورت میں، رب کی خوشنودگی کی صورت میں،
رب کی رضا کی صورت میں، رب کی جو ہے چاہت کی صورت میں، جب اللہ اس کے لیے اپنی رضات کے فیصلے کرے گا، خوشنودگی کے فیصلے کرے گا، اور اپنے اس کے لیے اپنی جنت کا اس کے لیے فیصلہ کرے گا کہ جا میرے بندہ اب جنت میں تو داخل ہو جا، اب جس طرح تیرا دل چاہے تو دنیا جنت کی زندگی بسر کر، اب تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اب تیرے اوپر کوئی حلال حرام کا حکم نہیں ہے، اب تیرے اوپر جائز ناجائز کا حکم نہیں ہے، اب جنت میں جیسا دل چاہے تو زندگی بسر کر، اب تیرے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جس کو یہ جنت مل گئی، جس کو رب کی رضا مل گئی، تو یہ ہے فلاح، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو ہم نے دنیاوی زندگی کو کامیابی سمجھ لیا۔ تو جس چیز کو دوام نہ ہو، جس چیز کا چھوٹ جانا ہو، جس چیز کے لیے جدائیگی ہو، جس چیز کے اندر قدیم پنا ہو، پرانا پنا ہو، جدائیگی ہو، اور اس کے رونقوں کے اندر نحوستیں پڑنے والی ہوں، رونقیں بدصورتی میں مبتلا ہونے والی ہوں، تو ایسی چیزوں کا مل جانا فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ موت کے بعد اہل ایمان کو، اہل پرہیزگاروں کو، متقیوں کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے زندگی ایسے بسر کرو کہ ہماری دنیا اور آخرت اللہ کے رضا کے مطابق بن جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اپنے رب کو راضی کر کر، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے اپنے رب کے فیصلے جنت کی صورت میں ہمارے مقدر میں جب ہوں گے، تو اس صورت میں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزتیں اپنے دین میں رکھی ہیں، عظمتیں اپنے دین میں رکھی ہیں، رفعتیں اپنے دین میں رکھی ہیں، تو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر دین کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور حقیقی خسارے کے کچھ نہ ہاتھ نہ آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دین پر استقامت اختیار کرو، تقوی پر استقامت کی دعائیں کرو، فریاد کرو کہ اے اللہ، جب تو نے ہمیں کلمہ دے دیا، جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا، جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین دے دیا، تو اے اللہ اب تو اس دین سے ہمیں محروم نہ کرنا، اب نبی کی سیرت سے ہمیں محروم نہ کرنا، اب اے اللہ ہمیں ہماری پیاری عبادات سے محروم نہ کرنا، ہمیں توفیق دے ہم تیرے گھروں کو آباد کریں، تو ہمیں توفیق دے ہمیں تقوی اختیار کریں، تو ہمیں توفیق دے ہم اذکار کریں، ہمارا اوڑھنا بچھونا دین کے مطابق بن جائے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اور پھر ہمیں استقامت دے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور رب ہم سے راضی ہو گیا تو سمجھ لو دنیا کے تمام نقصانات ہماری نقصان نہیں ہے، دنیا کی تمام قربانیاں ہمارے لیے قربانیاں نہیں ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، تو انسان اپنی ہر تکلیف کو بھول جائے گا، ہر غم کو بھول جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا اور اللہ کے فیصلوں کو اپنے آنکھوں سے جب دیکھے گا، بشارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے عشق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے تمام مضامین، تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے والا بنائے۔